السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ آج دارالاسلام کے تعلق سے ایک بہت خاص بات آپ تک پہنچانی ہے۔ ماہنامہ دارالاسلام مالیر کوٹلہ سے عرصے دراز سے نکل رہا ہے۔ ہلال ٹرسٹ جو بایادگار حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی نور اللہ کے نام ان کے بایادگار قائم کیا گیا ہے۔ مولانا مفتی حضرت فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے تابندہ نقوش اس نام سے ایک کتاب مرتب دی ہے طارق عمیر عثمانی صاحب نے۔ یہ ایک بہت اہم کتاب ہے اور ان کی پوری زندگی، شخصیت اور ان کے کاموں پہ محیط اسے یکجا کیا جانے کا ایک کام کیا ہے طارق عمیر عثمانی صاحب نے، اور کوشش رہی ہے ان کی کہ حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ کے ان کاموں کی پوری جھلک آ جائے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا سید محمد رابع حسن ندوی، مولانا سعید الرحمان اعظمی، مولانا محمد ولی رحمانی، مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب، مولانا عطاء الرحمان قاسمی، مولانا حفیظ الرحمان عمری، مولانا محمد اسلام قاسمی، ایسے بہتر وہ نام ان میں شامل ہیں جو ہمارے علماء کرام ہیں، جنہیں دین و ادب کی بڑی سمجھ ہے اور کافی خاصا مضامین اس میں شامل ساتھ ہیں۔ ایک ایسا بندہ مومن کی زندگی کے نقوش، جن کے علم و فضل کی عظمت اور کردار و عمل کی روشنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے پڑھا جانا چاہیے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی سے ایک پیغام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دیوبند کے عثمانی خاندان میں حضرت مولانا فضل الرحمان عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس شرف سے نوازا کہ ان کی اولاد میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جیسے جبال علم شامل ہیں، جن کے فیوز سے علمی دنیا ہمیشہ سیراب ہوتی رہی ہے۔ اسی خانوادے کے ایک جلیل القدر فرد حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے اور شروع میں دارالعلوم دیوبند میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے۔ پھر مشرقی پنجاب کے شہر مالیر کوٹلہ میں انہوں نے مفتی کے فرائض انجام دیے اور فقہی موضوعات پر گراں قدر تالیفات سے امت کو فائدہ پہنچایا۔ نیز اس علاقے میں نہایت مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے نہایت عزمیت و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت میں مشغول رہے، جس کے نتائج بھی ماشاءاللہ بہت قابل تشکر رہے۔ حضرت مفتی صاحب کے صاحبزادے مولانا طارق عمیر عثمانی سلمہ ماہنامہ دارالاسلام کی یہ خصوصی احساس اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، مزاج اور مذاق اور خدمات پر شائع کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالیٰ خاص و عام کے لیے مفید ہوگی۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں صرف قبول عطا فرمائے اور نافع و مقبول بنائے، آمین۔ محمد تقی عثمانی۔ محمد رابع حسن ندوی صاحب کا ایک پیغام
وہ بھی ذرا مختصر پیغام ہے، میں اسے بھی پڑھ دوں اور آپ سنیں۔ ہندوستان کی 20ویں صدی میں سامراجی حکومت کے دباؤ کے اثر سے اہل غیرت اور حمیت کے حامل اہل وطن کی اپنی استطاعت کی حد تک ظلم و زیادتی سے نکلنے کی جدوجہد قابل عمل تھی۔ وہ الحمدللہ انجام پائی اور متعدد شخصیتوں نے قربانی دی اور حالات کا مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کا نمایاں حصہ رہا۔ ان کی کوششوں سے ایک تو جدوجہد آزادی کی راہ روشن ہوئی، اور دوسرا یہ کہ علماء دین کی دینی فکر و عمل سے وہ احتیاط اور سنجیدگی کی صفت سے متصف رہی۔ یہ کارگزار شخصیتیں ہیں جن کے نام نمایاں ہیں، برابر یاد رکھی جاتی ہیں، اور ان کے کام و مقام کو قارئین کے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ ان کی اہمیت ہے، اور جو متعدد شخصیتیں سامنے آئیں ان کی کارگزاری بھی اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں ایک نمایاں شخصیت ادارہ دارالاسلام اسلامی مرکز کے مؤسس حضرت مولانا مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کے تعارف اور اظہار قدردانی کے طور پر ماہنامہ دارالاسلام کا خاص نمبر شائع ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس ادارے کا قیام مالیل کوٹلہ میں کیا، اور اس کے کیمپ آفس کی ابتدا ہندوستان کے دارالسنت دہلی میں کی تھی، جو کہ ملک کے صرف مرکزی شہر کے حیثیت نہیں رکھتا بلکہ سیاسی اور تمدنی لحاظ سے بھی مرکز عمل رہا ہے۔ ایک طرف مرکز حکومت ہونے کی کارگزاری رکھتا ہے، دوسری طرف سامراجی نظام کے جو چیرادستیاں پیش آتی رہی ہیں ان سے نپٹنے کی کوشش کرنے والوں کی جو جولا نگاہ بھی تھی، جس کے نتیجے میں ملک باہر کے سکنجے سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ملک کی تعمیر اور ترقیاتی مقام کے حصول کے لیے ہمارے ان مذکورہ اثر علماء کی محنت اور کارکردگی اہم مقام کے حامل ہے۔ ان میں مفتی فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں اور خدمات کا تذکرہ میں لانا اور ان کی قدردانی کے لائق کوششوں کو یاد میں لانا مناسب اور اچھا کام ہے۔ مولانا مرحوم عثمانی خاندان کے فرد تھے اور مقامی طور پر دیوبند سے تعلق تھا۔ ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم وہیں حاصل کی اور کئی سال وہیں تدریس کا فریضہ بھی انجام دیا، اور وہاں سے دارالوفا سے بھی ایک عرصے تک وابستہ رہے۔ بعد پنجاب مالیل کوٹلہ میں زندگی کا بڑا حصہ گزرا اور کافی خدمات انجام دیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی رہے، متعدد انجمنوں کے سرپرست رہے۔ ان کے فتوے کا مجموعہ بھی شائع ہوا۔ وہ صاحب علم، صاحب زبان تھے، اسلوب ان کا سادہ تھا۔ ان کے لیے میں اپنی تائید اور پسندگی کو پیش کرتا ہوں۔ محمد رابع حسن ندوی، ناظم ندوۃ العلوم، لکھنؤ، 13 فروری 2020۔ آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ دارالاسلام کا یہ خاص نمبر جو مولانا مفتی حضرت فضل الرحمان ہلال عثمانی رحمۃ اللہ کے زندگی کے تابندہ نقوش، جسے مرتب طارق عمیر عثمانی صاحب نے دیا ہے، آپ اسے ضرور منگائیں اور اس کے مطالعے سے آپ جان پائیں گے کہ ہمارے علماء کرام نے کتنی مشقتیں کی ہیں، کتنے جدوجہد کیے ہیں، انہوں نے کتنے تگ و دو کیے ہیں، تب جا کے یہ سفر طے ہوا ہے۔ دارالاسلام کی کتابوں کے تعلق سے ایک پوری سیریز انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے، اور جب کتابیں آ جائیں گی تو سلسلے سے وہ سیریز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا سا۔ میں شاعری کا مدیر شہاب اختر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے۔